چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر بچے کو ہمارے آئین کے تحت 5 سال کی عمر تک اسکول میں ہونا چاہیے. اور آپ 1121 پہ شکایت لگا سکتے ہیں پنجاب میں کہ یہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے, آپ میں یہاں کھڑی نہیں ہوں جب تک آپ نہیں آتے. آپ سب یہ کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو اپنے سوشل میڈیا پہ تو ڈال سکتے ہیں چائلڈ لیبر از اے کرس, 1121 پہ رپورٹ کیجیے. ہم اس چیز سے لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں اس حوالے سے کہ اگر آپ دیکھیں بچہ کہیں کام کر رہا ہے, کسی فیکٹری میں, کسی گھر میں, کسی چائے کے ڈھابے میں, چائلڈ ٹریفکنگ ایکٹ کے اندر یہ لوگ جو ہیں جو کروا رہے ہیں کام 7 سے 14 سال کی سزا کھا سکتے ہیں. اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں, اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں, ہاں مگر تیرے سوا, تیرے سوا, تیرے سوا. السلام علیکم. المورد ویمن سوسائٹی کی طرف سے ماہانہ پروگرام دلیل نسواں میں آپ سب کو خوش آمدید. ان پروگرامز کا مقصد ہے کہ نامور اور کامیاب خواتین کو بلایا جائے تاکہ ان کی زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. ہمارے آج کے سیشن کا موضوع ہے کرس آف چائلڈ لیبر. آج کی ہماری مہمان خصوصی نادیہ جمیل صاحبہ ہیں, جو کہ پاکستان کی معروف اداکارہ, چائلڈ پروٹیکشن ایکٹیوسٹ, NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پریکٹیشنر اور MBIT ملٹیپل برین انٹیگریشن ٹیکنیک کوچ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب, گرلز رائزنگ اینڈ پاکستان چلڈرنس لٹریری فیسٹیول کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. ان کا فن, سماجی خدمات اور بچوں سے محبت انہیں ایک ایسی شخصیت بناتا ہے جو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے امید اور حوصلے کا باعث بنتی ہے. میں گزارش کرتی ہوں نادیہ جمیل صاحبہ سے کہ اپنے تجربات کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں. شکریہ. چائلڈ لیبر, دا کرس آف چائلڈ لیبر. یونیسیف کے رپورٹ کے تحت اپروکسیمیٹلی 4 million children in Pakistan are trapped in child labor. 3.3 million are the exact figures. I would say approximately 4 million. شاید اس سے بھی زیادہ. صرف سندھ میں اکیلے ایک ریسنٹ اسٹڈی نے بتایا ہے کہ 1.6 million children between the age of 5.7 between the ages of 5 and 17, 5 to 17 child labor. بہرحال millions of children are stuck in child labor in Pakistan. Child labor کیا ہوتا ہے؟ چائلڈ لیبر کے مختلف چہرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فیکٹریوں میں کچھ بانڈیڈ چائلڈ لیبر, کہ آپ کے والدین جو تھے وہ کرتے ہیں بھٹے کو یا کسی فیکٹری کو پیسہ, تو آپ اس کی ذمہ دار ہو گئے. اگزامپل دوں گی میں بعد میں اس کے. 4 سال کے بچے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں ایز بانڈیڈ چائلڈ لیبر, فیکٹریوں میں, قالینوں کی فیکٹریوں میں, مختلف فیکٹریوں میں. اس کے بعد ہے ایک ڈومیسٹک چائلڈ لیبر, جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں گے کہ گھروں میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ایک ہے اسٹریٹ لیبر, چائے والے, ڈھابے والے. So there are different kinds of child labor. What are the worst forms of child labor? Bonded labor, child domestic labor. کیوں child domestic labor one of the worst forms کیوں ہے child labor کا؟ کیونکہ ان جگہوں میں بچے جو ہیں ٹریفک کیے جاتے ہیں. ایک مڈل مین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, والدین 10 سے 15 بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کو ذرائع آمدنی بنا دیتے ہیں, اور بیچ میں ایک مڈل مین آتا ہے جو 5,000 روپے کے لیے, 10,000 روپے کے لیے اس 10 سال کی بچی کو, 12 سال کی بچی کو, 9 سال کے بچے کو کسی کام پہ لیبر پہ لگا لیتا ہے. یہ ایک طرح کا ہے. دوسرا بیگنگ ہے, یہ بھی فارم آف چائلڈ ٹریفکنگ اینڈ چائلڈ لیبر ہے, ایک پورا مافیا ہے. میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, یقین کیجئے
ان کے والدین ان کو ذرائع آمدنی بنایا ہوا ہے، بیچ میں ایک چائلڈ ٹریفکر رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں غربت کا یہ ایک غریب اتنے ہیں، کیا کریں؟ غریب پوری دنیا میں غریب ہیں. ہوملس لوگ ولایت میں بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ولایت میں یا امریکہ میں غریب اپنے 9 سال کے بچے سے کام کروائے، وہ سیدھا جیل جائے گا. کیونکہ ان معاشروں میں غربت کا ٹھیکہ بچے نہیں اٹھاتے، غربت کا ٹھیکہ بڑے اٹھاتے ہیں. تو یہ اویئرنیس بھی پھیلانے کی ضرورت ہے. زیادہ تر تو جن لوگوں سے ہم لوگ ملے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، بیوروز میں جو بچے آتے ہیں، سارا احمد جن کے ساتھ کام کرتی ہیں، زیادہ تر وہاں پہ والدین یا تو بچوں کو پیدا کر کے کھڈا لائن لگا دیتے ہیں، سائڈ لائن کر دیتے ہیں. ماں نے کہیں اور شادی کر لی، باپ نے کہیں اور شادی کر لیا، بچہ غیر اہم ہو گیا. یا پھر وہ ذرائع آمدنی کا ایک رستہ بنا رہے ہیں ان بچوں کو. پنجاب پروونس میں آپ سوچیں 85,000 چائلڈ لیبر کے کیسز ہوئے پچھلے سال. 85,000 چائلڈ لیبر کے کیسز مطلب وہ کیسز جو درج ہوئے ہیں، وہ جو نہیں درج ہوئے وہ الگ ہیں. 85,000 میں سے مطلب یہ چائلڈ لیبر انسپیکشنز جو ہوئے تھے نا، وہ 85,000 میں تھے. 85,000 میں سے 87 اریسٹس ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں امپلیمنٹیشن میں اور اس میں کتنا گیپ ہے. برک کلنز میں پنجاب میں 8,580 انسپیکشنز میں سے 771 وائولیشنز میں سے 34 اریسٹس. گیپ. سو ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ 78 ایئر اولڈس کا الحمدللہ پاکستان ہے. 78 ایئرز اولڈ. ہماری چائلڈ پروٹیکشن پالیسی، اینی بڈی کین یو ٹیک اے گیس کتنے سالوں کی ہوئے گی؟ یہ اہمیت ہے بچوں کی. اور جو معاشرہ اپنے بچوں کو اہم نہیں سمجھتا وہ کیسے ترقی کرے گا؟ 0 years چائلڈ پروٹیکشن پالیسی. اب جا کے سارا احمد نے پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی فائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی فیڈرل لیول پہ ہونی چاہیے، اس کے بعد صوبائی لیول پہ ہونی چاہیے، اس کے بعد ضلعوں کے حد تک آنی چاہیے. اور چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر بچے کو ہمارے آئین کے تحت 5 سال کی عمر تک اسکول میں ہونا چاہیے. تو اگر بچہ اسکول میں نہیں ہے 5 سال کی عمر تک، تو ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے حکومت. کہ وہ والدین جو بچوں کو نہیں اسکول بھیجتے، وہ تو باہر کے ملکوں میں یا تو فائن پے کرتے ہیں یا ان کو سوشل سروسز پیچھے پڑ جاتی ہے، بچے ان سے لے لیے جاتے ہیں یا ان کو جیل ملتی ہے. تو کیا ہم اپنی آئین کے تحت جہاں پہ 5 سال کے بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے بعد عوام. ابن انشا کی ایک نظم ہے، یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ میرا بچہ ہے. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں گے جہاں پہ تھوڑے پڑھے لکھے زیادہ ہیں لوگ، تو وہاں پہ تو کتا بھی سڑک پہ پڑا ہو تو ساری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے کہ یہ کتا کس کا ہے. اگر اس کو انجری ہوئی ہو، اس کو ہم اسپتال پہنچے، پتہ کرائیں اس کو چپ ہوا ہوا ہے نہیں چپ ہوا ہوا، کسی کو بلونگ کرتا ہے، اس کتے کی ہم مدد کیسے کریں؟ اور ہم لوگ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جہاں پہ ہم سب کو بہت گرو ہے اپنے مسلمان ہونے پہ، کتنی چیزیں کرتے ہیں ہم ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. سر ڈھانپتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چائلڈ لیبر کے بارے میں آواز اٹھائی، جنہوں نے کہا نہیں یہ سوری آپ اس بچے کو لے کے کیوں آئی ہیں کام کے ساتھ؟
آپ 1121 فون کر سکتی ہیں. آج آپ 1121 فون کر کے رپورٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کو لگے کسی بچے پہ تشدد ہو رہا ہے, کسی بچے پہ سے غیر معمولی تشدد کیا جا رہا ہے اس پہ, یا کام مشقت کی جا رہی ہے, مشقت چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے فیکٹری میں ہو, یا وہ بچہ اسکول میں نہ ہو, ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. کتنے کرتے ہیں ہم میں سے, اتنے ہم پہنچے ہوئے دین پہ چلنے والے لوگ نہیں. کتنے لوگ ہیں, میں نے بہت سارے لوگ سنے ہیں جو کہ LGBTQ کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھاتے ہیں. انہی میں سے کتنے لوگ ہیں, اور مطلب کتنے لوگ ہیں انہی میں سے جو بچہ بازی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی اٹھائیے نا. مدرسوں میں جو ہو رہا ہے لڑکوں کے ساتھ, یا بچہ بازی جو کہ مدرسوں کے باہر بھی ٹرک کے اڈوں پہ ہو رہی ہے, کولے کے کانوں میں ہو رہی ہے. آپ شارک جائیں, وہاں پہ شارک میں آپ بچوں سے بات کریں, پتہ ہے آپ کو بچہ کیا کہے گا؟ باجی میں بڑا ہو کے ٹرک ڈرائیور بنوں گا, میں کانوں میں کام نہیں کروں گا. تو آپ کہو کہ بیٹا کیوں؟ وہ بچہ کیا کہے گا آپ کو؟ 10 سال کا معصوم بچہ مسکرا کے کیا کہے گا آپ کو؟ باجی آپ کو پتہ ہے جو ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے نا, اس کو ایک ہی لونڈا لگتا ہے, ایک ہی لڑکا, بار بار لڑکا چینج نہیں کرنا پڑتا. وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, بار بار کانوں میں, بار بار ہمیں ڈفرینٹ وکرا ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر ہم نشہ کرتا ہے کہ ہمیں تکلیف کم ہو. پتہ ہے باجی میں تو ٹرک ڈرائیور بنوں گا, میرا ایک ہی لڑکا ہوگا, اس کو تکلیف پھر زیادہ نہیں ہوئے گی. ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا ہے کہ یہ بچے مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عام فہم ہے. ہم نے بچہ بازی کو عام فہم قرار کر دیا, دے دیا, بس ہو رہا ہے بھائی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے اور چیزوں کے خلاف تو بہت شور مچایا. ہم نے پتہ ہے ابھی مشرف کلیم کا ایک شو تھا انکشاف, اس میں 9 براتھلز کھلے, سب لاہور کے ٹرین اسٹیشن کے قریب براتھلز تھے. براتھلز یعنی کہ جہاں پہ سیکس ورکرز ہوتے ہیں. وہ تمام سیکس ورکرز لڑکے تھے اور ان کی عمریں 7 سے 16 عمر کے بیچ میں. اور جب مکرم وہاں گئے انکشاف پروگرام میں, انہوں نے چھپا ہوا کیمرہ بھی ساتھ لے کے گئے تھے. کیمرے پہ سب آیا کہ اس آدمی نے ان کو کہا کہ لڑکے سامنے کھڑے ہوئے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو گھمایا, پھر اس کو کان میں کہا کہ اندر لے جاؤ گے نا کمرے میں, جو مرضی کرنا. 9 براتھلز. جب تک وہ پولیس وہاں پہنچی, آدھی وہ براتھلز بند کر کے اپنے لڑکوں کو لے گئے تھے. یہ ہمارے معاشرے کی کچھ ایسے حقیقتیں ہیں جن کے خلاف اگر ہم نہیں بولیں گے تو میرا نہیں خیال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا اچھے انسان ہیں. اس میں ریلیجن کو تو لائیں بھی نہ, وہ تو چلو ہماری دین ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے, تمام دین اچھی چیزیں ہی سکھاتے ہیں, ہر ریلیجن میں آپ کو اچھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اگر آپ کا کوئی ریلیجن نہ بھی ہو, بحیثیت انسانیت, یہ انسانیت نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو عام فہم سمجھیں اور نارمل سمجھیں کہ بچے باہر سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نارمل نہیں ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں, بغیر کھا رہے ہیں, بچہ آ کے ٹھک ٹکا رہا ہے ہمارے دروازے پہ, یہ نارمل نہیں ہے. بچے آپ روکیں, آپ پوچھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کس نے کروایا ہے. وہ بتائے گا آپ کو میرا بابا یہاں رہتا ہے, میری ماما یہاں رہتی ہے, وہ مجھے یہاں بھیجتے ہیں. کبھی کبھی کئی ان میں سے اسکول بھی جاتے ہیں, رات کو آ کے کام کرتے ہیں سڑکوں پہ. کیا کچھ ڈیل کرتے ہیں ان سڑکوں کے اوپر, کیا کچھ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کن کن چیزوں سے. اور آپ 1121 پہ شکایت لگا سکتے ہیں پنجاب میں کہ یہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے, آپ میں یہاں کھڑی نہیں ہوں جب تک آپ نہیں آتے. ہم میں سے کتنا ہمیں کتنے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ 1121 کی یہ سہولت ہے ہمارے پاس. چائلڈ پروٹیکشن بیوروز پنجاب میں, ہر جگہ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں. اور کم از کم پنجاب میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں, کہ سارا احمد نے یہ دیکھا ہے کہ ان تمام بیوروز میں بچے, ان کو سہولت ہو یا پڑھائی کی یا کوئی ہنر سیکھنے کی, 18 سال کی عمر تک وہ وہاں ہوتے ہیں. کیسز فائل کیے جاتے ہیں لوگوں کے خلاف جنہوں نے وہ بچے وہاں رکھے. 98% children in child labor you will find are between the ages of 10 to 15. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نارمل نہیں ہونی چاہیے. ILO کی ریسنٹ رپورٹ جو خیر وہ ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ
بچے پاکستان میں ڈومیسٹک، اچھا دیز آر اولڈ ڈیٹس، 3 لاکھ سے بہت زیادہ بچے ہوں گے جو کہ ڈومیسٹک لیبر میں کام کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی ایک بچی تھی فاطمہ فریرو، CCTV پہ رینگ رینگ کے پورے پاکستان کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی. پیچھے سے وہ پیر صاحب بستر سے نکلے، ارد گرد سارے وہ اسپیکر لگے ہوئے تھے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہم نے سب نے دیکھا ایک 9 سال کی بچی کو رینگ رینگ کے مرتے ہوئے. اس کو اتنی بری طرح سے ریپ کیا گیا تھا کہ اس کی انتڑیاں پھول گئی تھیں. ہمیں سے کتنے لوگوں نے پوچھا اس پیر کے ساتھ کیا ہوا، انصاف ملا؟ وہ جو 100 باندنیاں اس پیر کی حویلیوں میں بند تھیں، کیا وہ سب رہا ہوئیں؟ دس از چائلڈ لیبر. اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے. میں آج بھی کہتی ہوں، فلسطین کے بارے میں کتنے لوگوں نے یہاں اس کمرے میں آواز اٹھائی ہے؟ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے خلاف، اسرائیل جو چیز کر رہا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کیا نا؟ تو اپنے گھر میں جو ہو رہا ہے ان بچوں کے لیے بھی غزہ سے کم نہیں ہے. فاطمہ فریرو کے لیے غزہ سے کم نہیں تھا. یہ کیوں؟ یہ آپ نظر انداز کیوں کرتے ہیں ان بچیوں کو، ان لڑکوں کو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے بچے نہیں ہیں. ان کو اہمیت کون دے گا؟ ایک اور نیڈ ہوتی ہے اہمیت آپ کو کس چیز سے ملتی ہے؟ آپ کو اپنے والدین سے اہمیت ملتی ہے، اپنے رشتوں سے اہمیت ملتی ہے، اپنے کام سے اہمیت ملتی ہے. پھر اپنے آپ میں آپ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے، اپنے آپ کو آپ اہمیت دیتے ہو کہ میں نے یہ اپنے فرائض پورے کیے، تو میں اپنے آپ کو اہمیت دیتی ہوں کہ میں نے اچھا کام کیا. ان بچوں کو اہمیت کہاں سے ملتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ خاموشی جو ہوتی ہے نا، خاموشی جو انسان خاموشی سے گناہ ہونے دیتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں، ہم پرمیشن دیتے ہیں. ہماری خاموشی کیا ہے؟ پرمیشن. ہم اجازت دے رہے ہیں کر کیجئے، ہم خاموش ہیں، ہم نے نہیں بولنا اس میں. تو آپ سب نے اجازت دی ان چیزوں کو ہونے کی، اجازت آپ سب نے دی، میں نے دی، ہم نے دی. ایک بہت خوبصورت چیز ہے دنیا میں، اور وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری لینا. جس طرح کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نادیہ جمیل کی خوشی کا ٹھیکہ نادیہ جمیل نے لیا ہوا ہے. کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، کہ میں خوش ہوں نہ خوش ہوں. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ میری ساس کی، نہ میرے شوہر کی، نہ میرے بچوں کی، نہ میرے کام کی. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں دی ہیں کہ میں اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکوں. الحمدللہ 31 بار تو انہوں نے 31 ٹائمز تو انہوں نے صرف ہمیں سورہ رحمان میں کہہ دیا ہے. ہمیں 31 ٹائمز کہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. یہی مجھے جب میں اپنی ذمہ داری لیتی ہوں، میں اپنی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتی، میں اپنی نعمتوں کو امبریس کرتی ہوں. میری صلاحیت، آواز اٹھانے کی صلاحیت، میرے بچوں کے لیے کہنے کے لیے، یار بچوں کو تو خدا کی قسم، بچوں کو تو خدا کے واسطے اس طرح مت ٹریٹ کرو، یہ صلاحیت ہم سب میں ہے. یہ ہماری ایک نعمت ہے، یہ صلاحیت ایک نعمت ہے جو کہ ہم جھٹلا رہے ہیں. آپ سب کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، آپ سب کہہ سکتے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بند کریں، 1121 کو فون کریں، سارا احمد کی مدد کریں. اور یہ صرف 1121 پنجاب میں کیوں ہو، یہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی صرف پنجاب میں کیوں ہو، یہ پاکستان کے ہر صوبے میں ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی آواز کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے پیار سے، احترام سے اور تمیز سے اپنی آواز ہم استعمال کر سکتے ہیں. اپنے کالجز میں، اپنے ورک پلیس میں ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں غزہ میں کتنا برا ہو رہا ہے. اسی طرح ہمیں بیٹھ کے یہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے، یہ چائلڈ لیبر کتنی خفیہ چیز ہے. جب اوور لیپس ہوتے ہیں نا لاز میں، مطلب ایک کھچڑی مچی ہوئی ہے لاز کی، تو پھر لاز صحیح طرح استعمال امپلیمنٹ نہیں کیے جا سکتے. ہمارے پاس ایک پاکستان پینل کوڈ ہے جو کہ پرانا، جو کہ کرمنلائز کرتا ہے کڈنیپنگ کو، ٹریفکنگ کو، فورسڈ لیبر کو، ایکسپلائٹیشن آف مائنرز کو. اس کے بعد 218 میں ہمارا پریونشن آف
یہ ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ آیا, جو کہ پھر 2024 میں میرے خیال میں 2024 میں اپ گریڈ بھی کیا گیا. اچھا, پہلے جو پی پی سی کے تحت تھا تو آپ کو 3 مہینے یا کچھ, مطلب آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ اماؤنٹ, لیکن اتنا کچھ خاص آپ کو پینلٹی نہیں ملتی تھی, پنشمنٹ نہیں ملتی تھی. لیکن اگر سب کو یہ اویئرنیس دی جائے, آپ نے اگر دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو 16 سال کی عمر سے کم ہو, 10 سال کا لگ رہا ہے, 12 سال کا لگ رہا ہے, 9 سال کا لگ رہا ہے, کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے, آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں چائلڈ ٹریفکنگ ایکٹ کے تحت. اس کو 7 سے 14 سال کی وہ لگ سکتی ہے سزا. پولیس کو بھی نہیں پتا, پولیس کو بھی نہیں اویئرنیس ہم نے دی ہوئی. یعنی کہ پھر ایک پروونشل چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ الگ ہے, ایک اور لا امپلائمنٹس آف چائلڈ ایکٹ, امپلائمنٹس آف چلڈرنس ایکٹ الگ ہے. تو اب یہ پولیس کو, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سب سے بہتر لا کون سا ہے اس کے حوالے سے جہاں ہم جائیں. ایک لا ہونا چاہیے آسان رکھے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتی ہوں, جہاں پہ آپ چائلڈ لیبر کو دیکھیں, چائلڈ لیبر کو, وہاں پہ آپ پریونشن آف چائلڈ ٹریفکنگ, چلڈرنس ٹریفکنگ ایکٹ ہے نا, ٹریفکنگ ایکٹ کے تحت آپ ایف آئی آر کٹوائیں یا آپ رپورٹ کریں ان کو ٹریفکنگ ایکٹ کے تحت کہ یہ ہمارے اس قانون کے خلاف جا رہے ہیں. تشدد ہوتے ہوئے تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو بچے کام کرتے ہیں گھروں میں, وہ تشدد کا شکار رہتے ہیں. میں نے ایک اور چیز سنی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑا خیال رکھتے ہیں, ہم جو ہمارے بچے کھاتے ہیں ہم ان کو وہی دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے کھلونے بھی ان کو دیتے ہیں. نہیں, آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں نا, اس بچے کو بھی اسکول میں ہونا چاہیے. اگر آپ کا اتنا بڑا دل ہے تو آپ اس بچے کو اسکول میں ڈالیں, آپ اس کے والدین کو نوکری پہ رکھیں اور اس کو آپ اسکول میں ڈالیں. یہ آپ اس بچے کے حق چرا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بچے کا کھلونا بن گیا, اور یا آپ کے گھر میں صفائی پوچھا کر رہا ہے اور آپ نرمی سے پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ, آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھو کتنا اپنا لو رکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈ, ہم ظلم نہیں کر رہے اس پہ, تو ہم اچھے ہیں, کتنے نیک ہیں. میں موٹر وے پہ تھی, 2 چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے میز پہ, رج کے کھانا کھا رہے تھے. منال ریسٹورینٹ تھا نا موٹر وے پہ, وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ساتھ میں, ایک بچی ننگے پاؤں کھڑی ہوئی تھی ساتھ میں. میں کہا, بولتے یہ ننگے پاؤں کیوں کھڑی ہوئی اس کو آپ؟ میں اٹھ کے میں نے کہا معذرت سے, میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ کام کرتی ہوں, اس کو بہت چھوٹی ہے, اس کو آپ میز پہ بٹھائیں, ساتھ کھانا بھی کھلائیں, اور مجھے بتائیے یہ پڑھ لکھ رہی ہے؟ یہ نہیں, پڑھنا ہی نہیں چاہتی. نہیں, اگر ہمارے سارے بچے, میرے بھی بچے ہیں, میرا ایک بچہ, تینوں میں سے میرے 3 بچے ہیں, 23 ایئرز اولڈ, 18 ایئرز اولڈ, 4.5 ایئرز اولڈ, اور میرے 3 فاسٹر بچے ہیں, 18 ایئرز اولڈ, 19 ایئرز اولڈ, 15 ایئر اولڈ. میرے اس میں سے 2 بچے, ایک فاسٹر میں سے اور ایک بایولوجیکل, نہیں جانا چاہتے تھے اسکول. اتنا انہوں نے تنگ کیا مجھے, اتنا تنگ. میں محلے میں سے بچوں کو اکٹھا کرتی تھی کہ چلو اس کو موٹیویٹ کرو, سارے بچے اکٹھے اسکول جائیں گے. نہیں جانا, نہیں جانا. کیا یہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا اچھا پتر نہ آ جا, چل جا کے کہیں گھر میں کسی کہیں پیون بن جا. نہیں, لگی رہی میں. جو بھی اس کا خوف تھا, اگر اسکول سے خوف تھا, وہ اسکول چینج ہو گیا, چلو تاکہ اس کو ایک ریلیکس ماحول مل جائے. گیو اپ نہیں کر سکتے. میرا جو 15 سال کا ہے فاسٹر سن, اس نے نہیں بہت تنگ کیا اس کو. وہ 5-6 سال کا تھا جب میرے پاس اس کو لے کے آیا. اس کا زبان جلا دی گئی تھی, ٹانگیں جلا دی گئی تھی. اس کی والدہ نے کیا تھا اس کو بیگر بنانے کے لیے. پڑھائی نہیں صحیح ہو پائی, اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکی اس سے صحیح طرح. 15 کا ہے, کلاس 4 میں ہے. اس نے کہا نہیں میں نے پڑھنا, نہیں پڑھنا. بھاگ رہا اسکول سے, یہ کر رہا. اب وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہتا ہے, اس کی والدہ زندہ ہیں, تو میں اس کو اپنے پاس لے کے بھی نہیں آ سکتی, ورنہ وہ کڈنیپنگ کا ایکٹ آ جاتا ہے میرے پہ. تو میں نے پھر کہا ٹھیک ہے, پھر ہنر سیکھ لو. اب وہاں سے جب اس نے کہا میں نے وہ بھی نہیں کرنا, میں نے ایکٹر بننا ہے, میں نے ہیرو بننا ہے, میں نے ڈانس, اس پہ میں نے کان کھینچے جیسے کہ میں اپنے اولاد کی میں نے کان کھینچے. میں نے بات سنو,
تم یہاں سے اپنا یہ ہنر سیکھ کے رکھو گے, کہیں نہیں جاؤ گے. اور اگر اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ, جو آپ کی ویکینڈز ہیں, جو آپ گھر پہ آتے ہو, فلم پہ بھائیوں کے ساتھ جاتے ہو, کچھ نہیں ہوگا. اتنی سختیاں میں نے کی. یہ دیکھو یار, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اس وقت صرف لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 500 بچہ ہے, تو آپ میں سے کہ میں نے اس کی تربیت میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے. اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے ایک بچی آئی, 18 سال کی ہوئی, 18 سال کی عمر کے بعد ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کو 12 سال کی عمر میں اس کے والدین نے شادی, اس کی کسی اس کی تایا نے کسی اپنے سے 3 سال 22 ایئر اولڈ کے آدمی سے اس 13 سال کی بچی کی شادی کرا دی. وہ بھاگ گئی, کہتی تھی میں نے پڑھنا ہے, باپ نے کہا پڑھنا ہے تو پھر میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. وہ گھر سے چلی گئی, ادھر ادھر سے پھرتی پھرتی بیورو پہنچی, اسکول گئی. مجھے کہتی تھی ماما مجھے سخت ڈپریشن ہو رہی ہے, میں نہیں پڑھ سک رہی یہاں پہ. میں لگی نہیں, میں نے ٹیوٹر لگوایا, یہ ٹیوشن تو میں ساتھ میں. اتنی وہ ذہین بچی ہے. وہ کسی زمانے میں کہتی تھی میں IG پنجاب بنوں گی, اب کہتی ہے نہیں میں چیف سیکرٹری بنوں گی. چیف سیکرٹری کا زیادہ پاور ہوتا ہے. اب جب وہ 18 سال کی ہو گئی تو وہاں اس نے گھر واپس نہیں جانا تھا, اس نے میٹرک دینا ہے ابھی. اب وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے تاکہ اس کو اب میٹرک کروا رہے ہیں, اس کو کالج میں ڈالیں گے. اس کا ایک CSS کا خواب ہے, وہ پورا کریں گے. اب اس پہ ہے, وہ کرے گی, نہیں کرے گی تو پھر واپس گھر جائے گی. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. میں نے جو بھٹے سے بچہ اٹھایا تھا, 4 سال کا تھا, میں شو کر رہی تھی بھٹے کے اوپر, مارننگ شو کر رہی تھی اس زمانے میں, اور میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ, رنگ اس کا دھوپ میں کالا سے ہوا, اس کے سارے چہرے کے بال گولڈن ہوئے ہوئے دھوپ سے, ہمیں خاص جوتے پہنائے ہوئے تھے. اس چھوٹے سے گڈے کو ربڑ کی چپل اس نے پہنی ہوئی تھی کیونکہ بھٹے سے اتنی گرمائش آتی ہے, اور وہ بیٹھ کے بنا رہا. میں نے کہا تو بھٹے والے نے کہا نہیں, اس کے ماں باپ نے مجھے 2.5 لاکھ روپے دینے تھے, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اب یہ کرے گا پورا. میں نے کہا کہ اگر میں دے دوں تو پھر یہ بچہ پھر آپ حوالے کر دیں گے ہمارے. اس نے پھر نا بھٹے والے نے چلاکیاں کرنے کی کوشش کی, یہ نہیں, اس کا چچا کہہ رہا ہے اس کو اتنے اور دیں, اتنے دیں. پھر میں نے جب تفتیش کی تو وہ بھٹا رجسٹر نہیں ہوا تھا, تو ہم نے کہا ہم کیس لگائیں گے اس بھٹے کے خلاف. اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, ہم نے ان کو درخواست بھیجی, انہوں نے فوراً وہاں پہ کہ اس بچے کو اس کے حوالے کر دیں. ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں, بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی, تو میری پروڈیوسر کا ٹھک 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 میرے بیڈ روم پہ آیا, دروازہ کھلا تو صابر ساتھ کھڑا ہوا تھا. اتنا سا تھا, اتنا ڈرا ہوا, اور اس کے چہرے پہ جو مٹی تھی نا, اس میں اس کے نا وہ رونے کے نشان سارے لگے ہوئے تھے. ابھی یوں سہم کے کھڑا ہوا, اپنا ایک شاپر میں ایک جوڑا, وہ ڈنگروں کے ساتھ سوتا تھا. وہی بچہ آج اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلوما کر کے, FSC کر کے, اب یہ اپنی بزنس چلا رہا ہے. اس کو میں فون کرتی رہتی ہوں, پیسے چاہیے؟ نہیں ماما, الحمدللہ. اس کو وہی بچہ موٹر سائیکل میں پھرتا ہے, میں دیکھتی ہوں نا, میں اس کو ڈانٹ پٹی مجھ سے. اس میں نے کہا تم نے تصویر اپنے بڑی شاندار بھیجی, موٹر سائیکل میں ہیلمٹ نہیں پہنی بھی, میں یہ تو ضبط کر دوں گی موٹر سائیکل. نہیں ماما میرا ہیلمٹ ٹوٹ گیا. میں نے کہا آئی ایم سوری. اب یہ سولر پینلنگ کی بزنس کرتا ہے, اپنے سولر پینلز کی واشنگ, ان کی واشنگ کا اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے, اور اس کے کافی کلائنٹس ہو گئے ہیں شروع. چھوٹا والا اب وہ ہنر سیکھ رہا ہے, بڑی والی CSS کر رہی ہے, اور یہ پھر میرے اپنے 3 بچے ہیں جو میرے اپنے ہیں. تو دیکھو یہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کر سکتے ہیں. آپ سنجے نگر اسکول ہے, بہت سارے اور اسکولز ہیں, آپ کسی بچے کی پڑھائی کو اپنے ذمہ لے لیں, تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم چائلڈ لیبر کو کیسے سٹاپ کریں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتی ہوں اپنے بچوں کے جو ہمارے بیورو میں ہیں. 2 بچے تھے, کامران اور عمران. عمران 8 سال کا تھا, اور نہیں سوری کامران اور رضوان. کامران 8-9 سال کا تھا اور رضوان 4-5 سال کا. دونوں کے والدین نے دوبارہ کہیں اور شادی کر لی تھی ڈیورس کے بعد, اور ایک مڈل مین کے حوالے ان بچوں کو کر دیا تھا, اور یہ لٹرلی بیئرلی تنخواہ کے لیے
سلیو لیبر کرتے تھے, بس وہ کمیشن لے لی نا مڈل مین نے. ڈیفینس میں ایک بزرگ تھے, بہت داڑھی والے, ایک سب کو اسلام سکھانے والے, نہیں جس طرح وہ ہوتے آدمی جو خواتین کو کہتے ہیں آپ نے سر نہیں ڈھانکا ہوا اپنا بیٹی, ان کے گھر یہ بچے دونوں سلیو لیبرز تھے نا, تنخواہ تو تھی نہیں کوئی. ایک دن بقرہ عید آئی, بقرہ عید پہ ان بچوں کو بھوکا رکھا گیا, سب بزی تھے, کیا تھے, ان کو شدید بھوک لگی تھی, تو انہوں نے فریج کھولا اور انہوں نے کھانا چرایا. چوری کا الزام ان پہ آیا کہ انہوں نے کھانا چرایا. ان کو باندھ کے مارا گیا, کامران کو باندھ کے اتنا مارا گیا, دونوں بچے آئی سی یو میں پہنچ گئے اور کامران کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. ہسپتال میں ماں باپ نہیں آئے, بعد میں جب ہمارے پاس چھوٹا رضوان آیا تب بھی ماں باپ نہیں آئے. رضوان 6 سال کا تھا جب میں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا 1-on-1. اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں, اس نے اپنے بھائی کی موت دیکھی ہے, خود اس نے اتنی ذلت اٹھائی ہے. 6 سال کی عمر میں اس نے وہ کچھ دیکھا ہے جو میں نے 54 ایئرز میں نہیں دیکھا. اس کو بہت مشکل لگا ایڈجسٹ ہونے میں. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم نے اس کو رکھا, لیکن اس نے اتنا کچھ دیکھا ہوا تھا, ٹاڈلرز کے ساتھ وہ جیل نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتا تھا مجھے بڑے لڑکوں کے ساتھ بھیجیں, بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنا, وہاں بھی نہیں سیٹل ہوا, واپس چھوٹے بچوں میں ہم نے بھیجا. ابھی بھی جب میں جاتی ہوں نا, اس کے چہرے پہ ایک ہانٹڈ سا لک ہے. اس کو ہے کہ ماما مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. چائلڈ لیبر. عظما 13 سال کی تھی, اسلام آباد میں جو 2 خواتین ہیں ان کے لیے کام کرتی تھی. عظما کو بھوکا رکھا گیا, عظما کے بال پٹے گئے, عظما مٹی کھاتی تھی, اس کو اتنا مارا گیا, تشدد کیا گیا, اور پھر اس کی لاش گٹر میں ملی. میسیجز وغیرہ کے ذریعے ٹریک کر کے اور ان کا موبائل چھین کے ان کے ذریعے یہ دونوں عورتیں جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس کے قتل کے لیے. یہ رہا کیسے ہوئی؟ خون بہا, غریب ماں باپ کو پیسے دے دیے اور وہ رہا ہے. کیا پتہ کسی بچی کے ساتھ آج کیا کر رہی ہیں. اور وہ بچی گٹر میں, اس کی لاش وہاں سے دفنائی گئی. اس کی تو قبر بھی نہیں کوئی جاتا ہوگا. ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں, لا تعداد, جو کہانیاں نہیں ہیں حقیقت ہیں. ایک میری بچی, جو کہ میں نے شاید ایسے بچے بہت ہی کم دیکھے ہیں, وہ ایک فرشتہ ہے وہ بچی. جب میں رضوانہ سے ملی, مجھے رپورٹ دی گئی اور میں اور سارا ہاسپٹل بھاگے کہ ایک 13 سال کی بچی سرگودا میں تشدد کا شکار بن گئی. کسی گھر میں وہ ملازمہ تھی, وہ ایک جج کے گھر میں ملازمہ تھی. اس جج کی جو وائف تھی, آپ اس کیس کو فالو بھی کر سکتے ہیں, ان کا نام وغیرہ سب کچھ اس میں ہے کیس میں. اس جج کی وائف نے اس کے بازو توڑے, اس کی ٹانگیں توڑی, اس کی کمر پہ استری ماری, چمچ کے ساتھ اس کے دانت توڑے, ابھی بھی اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. اس کو سر پہ خدا جانے کس طرح کا تشدد کیا کہ اس کے سر پہ زخم ہو گئے. اب اس کو زخمی حالت میں وہ چھوڑ کے کہیں کسی کمرے کوٹری میں کشمیر گئے چھٹیوں پہ. جب وہ واپس آئے تو سنڈیاں پڑ گئی تھیں اس کے سر میں ساری, اور یہاں پہ سنڈیاں پڑ گئی تھیں. اس کو انہوں نے بس سٹاپ پہ پھینکا, پتہ نہیں جہاں بھی ماں باپ کو کہا کہ وہاں سے بس سٹاپ سے اس کو پک کر لو. رضوانہ اس طرح ہماری زندگی میں آئی. میں تصویر شیئر کروں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے المورید کہ کیا حالت تھی اس کی جب میں اسے ملی. سر سے پاؤں تک وہ پٹیوں میں تھی. اس کی چیخوں کی آوازیں میں نے ریکارڈ کی ہیں, چیخوں کی آوازیں جب اس کی پٹیاں بدلتی تھیں اس کے جلے ہوئے جسم پہ. اس کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا ہوا تھا, سب کچھ جلی ہوئی تھی, چہرہ, کمر.
میں دیکھ رہی تھی مختلف لوگ جا رہے تھے پولیٹیشنز تصویریں کھینچنے اس کے ساتھ. اب میں بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں ایز اے لائف کوچ, ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر. میرا یہ کام ہے. یہ ظلم ہے, یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ جا کے تصویر کھنچوا رہے ہیں جو اس تشدد سے گزرے ہیں تاکہ آپ نیوز پہ آ سکیں. جب میں اس سے ملی, اس کا ایک عجیب اتنا ایک بلینک سی شکل بس خلاؤں میں دیکھ رہی. میں اس کے ساتھ بیٹھی, میں نے پہلے تو دیکھا کہ کیمرے شیمرے میرے قریب کوئی نہ ہو. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی 7 بجے دکانیں بند ہو جانی ہیں, ابھی بج رہے ہیں 5, کیا چاہیے آپ کو؟ کہتی ہے کیا؟ میں نے کہا کھلونا چاہیے نا. کون سا کھلونا لا کے دوں؟ گڑیا, گاڑی, گڑیا کا گھر, چائے بنانے والے برتن, میک اپ کا سیٹ. حالانکہ پورا چہرہ پٹیوں میں تھا. یو کوڈ ناٹ سی اینی تھنگ ایکسپٹ ہر آئیز. کتنی گڑیا چاہیے؟ میں نے کہا کتنی؟ بہت ساری. ڈن. میں وہیں سے گئی, جنرل ہاسپٹل سے میں وہیں سے گئی. میں 6 گڑیاں اٹھا کے لے کے واپس آئی, اور جو اس کے چہرے پہ میں نے اتنی سے اس کے دانت ٹوٹے پجے دانت, وہ میری رضوانہ. وہاں سے وہ چائلڈ پروٹیکشن کے کسٹڈی میں آئی, ہمارے ساتھ ہے وہ. آپ بیٹھیں گے نا, وہ آپ جو کہیں گے اس کا دل چاہے گا میں نے کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے میں نے پڑھنا ہے, کہانی سننی ہے میں نے سننی ہے. وہ ایسے جھپی مار کے مجھے ملے گی, ایسی اسمائل, ابھی بھی اس کے دانت ٹوٹے ہوئے لیکن کیا اسمائل کرے گی. جب وہ چلنے لگی دوبارہ سے, اسے سب سے پہلے باہر جا کے ہسپتال میں پھولوں کے ساتھ کہا ماما میری تصویر کھینچے, پھولوں کے ساتھ, سر پہ پٹیاں شٹیاں. آج تک 2 سال ہو گئے ہیں اس کو, نہ اس کو انصاف ملا, اور یہاں پہ اس کے ابھی تک بال واپس نہیں آئے. یہاں سے ساری گنجی ہے, اتنی پیاری ہے, گڑیا ہے. یہاں تک بال اب آ گئے ہیں باقی, لیکن یہاں سے گنجی ہے. تو میں چاہ رہی ہوں اب کوئی اس کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ, کیسے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروا لوں. اس کو اتنا شوق ہے پیارا لگنے کا, کیونکہ وہ ہے ہی اتنی پیاری خوبصورت. تو بات جیسے ہم سب بچیوں کو شوق ہوتا ہے نا, جب وہ بچیاں ہوتی ہیں 15 سال کی اب ہو گئی ہے کہ میں تیار ہوں, اس کو کتنا شوق ہے. ماما میرا کب کرا رہی ہیں ٹرانسپلانٹ؟ میں نے کہا انشاءاللہ. کبھی کبھی بس وہ میں اس کو اکیلے میں جب کمرے میں لے کے جاتی ہوں تو وہ صرف میرے باہوں میں آ کے نا روتی ہے. تو میں کہتی ہوں کیوں رو رہی ہو؟ کہتی پتہ نہیں. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس کتنے سناؤں, کتنی بار آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہو رہا ہے یہ ان امیجنیبل, آپ کے تصور سے باہر, بیونڈ آپ کے تصور کے ہو رہا ہے. چائلڈ لیبر کا کرس صرف نمبرز نہیں ہیں. آپ اگر مجھے کہیں نا آج کہ میں نے رضوانہ سے ملنا ہے, میں آپ کو لے کے جاؤں گی اپنی بچی سے, میں آپ کو میری نگرانی میں آپ اسے ملیں گے. اس سے پھر آپ نے لیکن وہ باتیں نہیں کرنی جو اس کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ باتیں بھول جائے اور وہ نئی جو اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کی طرف آئے. تو ضرور ملیے گا. اگر آپ اس سے کوئی ماضی کی باتیں نہیں کریں گی تو اس کو کہیے گا ہمیں اتنا فخر ہے آپ پہ کہ آپ سے خوبصورت, آپ سے پیاری بچی تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. کیا کرو گی کل بڑے ہو کے؟ میک اپ آرٹسٹ بنو گی, کیا بنو گی؟ پڑھائی تو نہیں کر سکتی اب, پڑھائی سے اس میں دل ہی نہیں لگتا, دماغ اس کا وہ اتنا ٹراما ہے, وہ کس طرح 15 سال کی عمر میں اب شروع کرے, تو کیا ہنر سیکھو گی؟ ایسا کوئی انسان جس کو پتا ہو صرف ایک بار نہیں لیکن میری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے, میری فیملی بن گیا. میری ایسی کچھ فرینڈز ہیں جو جاتی ہیں, باقاعدہ جاتی ہیں, اور بھی بہت لوگ والنٹیئرز ہیں بیوروز میں جو باقاعدگی سے جاتے ہیں. ان کو بچے خالہ بلاتے ہیں, آپا بلاتے ہیں, بھائی بلاتے ہیں, اور خوش ہو جاتے ہیں بچے. ان کو پتہ ہے مجھے ماما بلاتے ہیں, سارا کو ماما بلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہماری زندگی میں ہیں مسلسل, یہ ہماری فیملی ہیں. آپ سب یہ کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو اپنے سوشل میڈیا پہ تو ڈال سکتے ہیں چائلڈ لیبر از اے کرس.
1121 پہ رپورٹ کیجیے. ہمارے بہت سارے بچے ختم ہو جاتے ہیں. ایک طرف چائلڈ سیکشل ابیوز ہے, جیسے کہ زینب کی کہانی سنی آپ نے, فاطمہ فریرو کی کہانی ہے, بہت لاکھوں بچوں کی, لڑکوں کی, اور ایک طرف چائلڈ لیبر کی. اور یہ دونوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں. جہاں چائلڈ لیبر ہے وہاں تشدد ہے. یہ بچے مار کھاتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, یہ بڑے ہو کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, یہ ہمارے کل کے پاکستان کے ایڈلٹس ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں, ہم بات کریں, ہم اس چیز سے لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں اس حوالے سے کہ اگر آپ دیکھیں بچہ کہیں کام کر رہا ہے, کسی فیکٹری میں, کسی گھر میں, کسی چائے کے ڈھابے میں, چائلڈ ٹریفکنگ ایکٹ کے اندر یہ لوگ جو ہیں جو کروا رہے ہیں کام 7 سے 14 سال کی سزا کھا سکتے ہیں. چلو یہ نہ بھی ہو, قانون تو موجود ہے, ہم ڈر تو پھیلا سکتے ہیں اس کے خلاف. میں اکثر حیران ہوتی ہوں, بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز, بڑے بڑے لوگ بہت بڑی بڑی چیزوں کے خلاف اپنا ایک محاذ اٹھاتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں چلو جو مطلب آپ جانے, آپ کا اللہ جانے, آپ اپنے آواز اٹھائیں, لیکن یہ غیر انسانی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں آپ آواز اٹھاتے؟ بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں, بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں, ڈیزائنرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیے. یہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ سے, آپ پلیز ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیے جو بچوں سے مشقت کرواتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. ادارہ تعلیم آگاہی ہے, بیلا جمیل جو چلاتی ہیں, SSDO ہے, اس میں کوثر صاحب ہیں جو بہت سارے کانفرنسز کرتے ہیں اس کے تحت. آپ کو ان کو یہاں پہ المورید بھی بلانا چاہیے, وہ بہت آپ کو انفارمیٹیو لیکچر دیں گے اس کے بارے میں. سارا احمد ہے جو چائلڈ پروٹیکشن بیوروز پنجاب, جتنی بھی پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں اور جو وہ اور بھی نہیں کھول رہی ہیں, ان کی وہ چیئر پرسن ہے. جگہ جگہ وہ جاتی ہیں, ریسکیوز کرتی ہیں, ان کی ٹیم ریسکیو کرتی ہے بچوں کو اور اپنے نگرانی میں لے کے آتی ہے ان بچوں کو. وہ سرپرست ہیں ان بچوں کی. اور جا کے پھر ان چائلڈ پروٹیکشن بیوروز کا ہمارا فرض ہے کہ ان کی بھی حالات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. وہاں پہ تعلیم ہے, کمپیوٹر سینٹرز ہیں, ہنر ہے, لیکن وہاں پہ ہیومن ریسورسز اور ہونے چاہیے. 100 بچے جو سڑک سے اٹھائے گئے ہیں ان یا چائلڈ ٹریفکنگ سے بچائے گئے ہیں, ان کے لیے 1 یا 2 لوگ کافی نہیں ہیں, خاص طور پہ لڑکے. ان میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو وہاں پہ اسپیشل نیڈز بچے ہیں جو کہ الگ ہونے چاہیے, ان کی الگ نیڈز ہیں. ہمارا معاشرہ, ہماری حکومت اور ہماری عوام, سب کو, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, عوام ہو, ان میڈیا ہو, ان سب کو مل کے بچوں کو اہم بنانا ہے. سڑکوں سے زیادہ اہم ہمارے بچے ہیں, فیکٹریوں سے زیادہ اہم ہمارے بچے ہیں. یونیورسٹیز آپ ہر جگہ بنا رہے ہیں, اسکول میں کون جا رہا ہے؟ اور ان اسکولوں کا معیار کیا ہے؟ شہزاد روئے کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, سنجن نگر فاؤنڈیشن کام کرتا ہے بچوں کے ساتھ, کراچی میں امکان ویلفیئر کام کرتا ہے بچوں کے ساتھ. وہ بچے جن کو کوئی سٹیزن شپ بھی نہیں ملتی, وہ بھی غیر قانونی ہے, ان کو نہ تعلیم, صحت, کچھ بھی نہیں میسر. دے ہیو نو سٹیزن شپ کارڈ. امکان ویلفیئر ورکس ود دیم. طاہرہ حسن, پہچان ہے, بالی میموریل ٹرسٹ ہے, SOS ہے, ایدی ٹرسٹ, ایدی فاؤنڈیشن ہے. ان لوگوں کو بلائیے, ان لوگوں کے ساتھ کام کیجیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کام کیجیے جو واقعی میں بچوں کی مشقت کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیونکہ دس
This crime is unpardonable. These people are stealing the innocence of these children. They are stealing the childhood of these children. رضوانہ فاطمہ فریرو، فاطمہ تو خیر گزر گئی، اللہ اس کو جنت کا سب سے اونچا درجہ دے ہی دیں گے، لیکن کتنے آج ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں نا، کتنے بچے ہیں جو بھوکے ہیں گھروں میں، جو تھپڑ کھا رہے ہیں کسی کا، کسی نارسسسٹ کا، جو گالیاں کھا رہے ہیں، جو یوں ڈرے ہوئے نیچے سے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، جو ننگے پاؤں کسی ریسٹورینٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، باقی سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں. ایک بار میں یہاں پہ ایک ایلیٹ ریسٹورینٹ میں گئی جہاں پہ ایک بچی، چھوٹی سی بچی، سارا سامان وغیرہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، ینگ کپل تھا ساتھ میں، ان کا بیبی تھا. میں نے کہا دیکھیے برا نہ مانیے، یہ غلط ہے. میں نے بڑے احترام سے بہت آہستہ سے کہا تھا کہ سب کے سامنے نہ، دیکھیے برا نہ مانیے گا، میں احترام سے آپ سے کہوں یہ غلط ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے، آپ دیکھیں آپ دونوں کتنے ہٹے کٹے ہیں، ہیلدی ہیں، یہ سب تمام سامان آپ اٹھائیے، سامان آپ اٹھائیے. نہیں صرف ہمارے بچے کے کھیلنے کے لیے، وہ کھیلتی ہے صرف، اس کو اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ تمام سامان جو ہے اس کو تو نہیں اٹھانا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں مشکل سے 11 سال کی ہوئے گی، نہیں یہ 15 کی ہے. وہ جو تھے نا، میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو آرام سے کہہ رہی ہوں، یہ آپ بس کیجیے. چیخنے لگ گئے وہ میرے پہ، چیخنے چلانے لگے. انہوں نے ایکچولی جب میں نے کہا میں اٹھ کے جا رہی ہوں تو میں نے رستہ بھی روک لیا. بعد میں پھر انہوں نے فون کر کے مجھے کہاں سے نمبر لے کے معذرت بھی کی، بٹ نہیں. اور میں ڈرتی نہیں ہوں، میں نہ ڈروں اس معاملے میں. یہ نہیں کہ میں کبھی سین نہیں کریٹ کرنا چاہتی، نہ میں چاہتی ہوں لوگوں کی نظر میں یہ چیز آئے. میں بہت احترام سے، بہت عزت سے، پیار سے کہتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، پلیز پلیز ایسا نہ کیجیے، اس کو اسکول میں ڈالیے، اور اس کو اس طرح کھلے عام سامنے آ کے اس چیز کے خلاف آپ بھی بات کیجیے. آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ، کوئی مجھے گالی دے، ڈانٹے، مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا، میری صحت پہ کچھ نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے کہ جو بیماری ہے نا میرے تک کبھی پہنچی نہیں، کیونکہ جو ہمارے سکھانے والے ہیں ان پہ کیا کہ کچھ نہیں گزرا وہ، لیکن وہ اپنے ڈٹے رہے، اپنے قدموں میں قائم رہے. الحمدللہ ہمارے جو سب سے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہمارے اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اگزامپلز ہیں، بٹ سب سے بڑے اگزامپل تو وہ ہیں. تو ڈر کس چیز کا؟ آواز اٹھائیں اور چائلڈ پروٹیکشن لیبر اور بچوں سے مشقت کروانا جو ہے نا، اس کو بند کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ریگ پکنگ، جا کے آپ دیکھیں کوڑے میں سے لوگ جو چیز بچے نکالتے ہیں وہ بھی ہائر ہوئے ہوتے ہیں گلوز کے بغیر. ادارہ تعلیم آگاہی نے ان کے لیے جگہ جگہ پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ اگر وہ پڑھنا چاہیں، گلوز، سینیٹیشن، ہائیجین کے حوالے سے ان کو سکھانے کے لیے. ہم ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب رضوانہ کی آواز ہیں، فاطمہ فریرو کی آواز ہے، عظمیٰ کی آواز ہے، کامران کی آواز ہے، رضوان کی آواز ہے. فیصل آپ نے کہا ہے نا، اور یہ صفاق مسیحا کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، معذرت، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا. یہ ہمارا کام ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ میرا بچہ ہے. میاں محمد بخش کا کلام ہے نا، مالدہ کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے ہو. اور بلے شاہ نے کہا
مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جے کچھ ٹیندا پر کسے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا. اور ان کا دل کتنا بڑا ہے, ان کا دل, ان کا ٹوٹا ہوا دل, ان کا دل جو کانوں پہ مشقت کرتے ہیں, چائے والوں کے اڈوں پہ مشقت کرتے ہیں, دکانوں میں مشقت کرتے ہیں, سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں, چیزیں بیچتے ہیں, ریگ پکنگ کرتے ہیں, گھروں میں مشقت کرتے ہیں, فیکٹریوں میں مشقت کرتے ہیں, جو موت کا شکار ہیں. کتنا بڑا دل ہوگا ان کا. میں اکثر میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے میں ان کی چیخوں کی آواز اپنے تصور میں لے کے آتی ہوں. رضوانہ کی چیخیں جب وہ عورت اس کو مار رہی تھی, یا جب وہ بلک بلک کے سسک کے رو رہی تھی بے ہوش اس کمرے میں, سونڈیاں اس کے سر میں سے نکل رہی. کامران کی چیخیں جب وہ آدمی اس کو مار رہا تھا, عظمیٰ کی چیخیں جب وہ عورتیں اس کو مار رہی تھیں, فاطمہ فریرو جس کو آپ نے دیکھا سی ٹی وی پہ, اس کی چیخیں میں اپنے دماغ میں لاتی ہوں جان بوجھ کے ان کی سسکیاں, کہ میرا دل جو ہے نا اس کو آگ لگے, اور میں موٹیویٹ ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان چیزوں کے خلاف بات کروں گی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ جلد پاکستان میں ایک چائلڈ پروٹیکشن سسٹم لائے جو ان چیزوں کے خلاف ایک سسٹم بنے. ہمیں ہیروز کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی ہیرو کو نہیں, میں کسی ایک سیاستدان کو, کسی ایک ہیرو کو نہیں مانوں گی, میں سسٹمز کو مانوں گی. ہمیں سسٹمز کی ضرورت ہے, صحت کی کا سسٹم, تعلیم کا سسٹم, کاشتکاری کا سسٹم, کلائمیٹ کنٹرول کا سسٹم, اور بچوں کی حفاظت کا سسٹم. سیف گارڈنگ کیا ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ نہیں تصویر لگا سکتے ایک چھوٹے بچے کی, ایک مائنر کی اپنے ساتھ اخباروں میں. آپ نہیں لگا سکتے اس بچے کا ریپ ہوا ہے اور ساتھ میں اس بچے کی تصویر. اس بچے نے معاشرے میں اپنا آگے ایک رسپیکٹ لے کے آگے سر جھکا. اس بچے کی عزت نہیں لٹی, اس بچے کی عزت بالکل قائم ہے, بلکہ وہ فخر سے سر بلند کرے کہ وہ ایک سروائیور ہے. اس انسان کی کبھی کوئی باعزت کو شرم نہیں تھی جس نے حرکت کی اس کے ساتھ. قصور میں سکینڈلز ہوئے, ہم نے قصور کا سکینڈل بنا دیا. جا کے میڈیا والے ان بچوں کے, چھوٹے چھوٹے بچے جن کو گن پوائنٹ پہ بھائی ریپ کر رہا ہے, بھائی کو بہن کو ریپ کر رہا ہے, ماں باپ کے اپنے زیور بیچ رہے ہیں تاکہ ان بچوں کی ویڈیوز آپ لیک نہ کریں. اس کے باوجود کتنے چند روپوں کے لیے فون پہ ان کے بچوں کے ویڈیوز ریپ کے لیک ہو رہے تھے. اور وہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں جب میں ان کے ساتھ کام کرنے گئی انہوں نے کہا آپ سکینڈل کی بات نہیں کریں گی میرے ساتھ. میں نے کہا کون سا سکینڈل, دیر از نو سکینڈل. آپ کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی ہوا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا میں اس چیز سے ڈیفائن ہوئی ہوں؟ ہرگز نہیں. میں ایک ماں ہوں, میں ایک ٹیچر ہوں, میں ایک ایکٹر ہوں, آج تو میں ایک مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہوں. الحمدللہ. آپ اپنے فیوچر کا سوچیں, آپ نے کیا کرنا ہے, اس چیز میں اپنا اڑے رہیں. میڈیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے مائکس لے کے کہہ رہی ہے بتائیے بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ, تاکہ وہ اینکر ہو جائے اس کے اندر. ایک ریپ وکٹم ہے, 9 سال کا ہے, اس کو 13 سٹچز پڑے تھے اپنے جہاں سے وہ ریپ ہوا تھا. 9 سال کا پیارا بچہ. آپ سوچیں اس کو, جب میرا فون آیا مجھے کسی کا کہ اس کو یہاں اس وقت ہسپتال میں ہے, کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا, یہ وہ پاک پٹن میں اس کا ریپ ہوا, اس کے لینڈ لارڈ نے اس کا ریپ کیا, مالک مکان نے. باپ اٹھا کے اس کو اسی خون میں پولیس کے پاس لے گیا, پولیس کے ساتھ اس آدمی کو پکڑا, اس کو اسی وقت کہا کہ ان آدمیوں میں سے کس نے آپ کا کیا. اس کو بچے کو 9 سال کے بچے نے اسی وقت اس بچے کو پہچان کیا. باپ پاک پٹن سے جنرل ہسپتال آیا, جنرل ہسپتال نے کہا ہم یہاں اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہاں سے وہ کہیں اور گیا, وہاں پہ اس کو ایک بستر پہ 2 بچے ساتھ لیٹے ہوئے. اب آپ کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں دل چاہتا آپ کا جسم کسی کے ساتھ لگے. وہ بلک رہا اور وہ بچہ کسی کو اس کو دیکھ نہیں رہا. اور جب میں وہاں پہنچی, بچہ یہاں لیٹا ہوا ہے. اچھا آپ اس بچے کو ملنے آئی ہیں جس کا بھی ریپ ہوا ہے؟ ماں سب بچے کے سامنے رو رہی, میں کیا کروں, میرے بچے دے نال, میرے منڈے دے نال اے چیز کیتی, دے نال اے کیتا تے اے کیتا. نہیں,
نہیں, ہمارا کام ہے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز کا, ہمارا کام ہے اویئرنیس پھیلائے. اگر بچے کے ساتھ جنسی تشدد کی گئی ہے, آپ نے اس تشدد کو اس بچے کے اندر اینکر نہیں کرنا. وہ بچہ خود کھل کے آپ سے بات کرے, آپ نے صرف سننا ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے ہم اس سے بھی آپ ہیل ہو سکتے ہیں. آپ کو اللہ شفا دے گا اس سے, مینٹلی بھی, جسمانی طور پہ بھی. اور آپ ماں باپ کبھی بچے کے سامنے یہ بات نہ کریں کہ اس کے اوپر کیا گزری. ہسپتال میں نرسوں کو یہ ٹریٹ کیا جائے, پولیس والوں کو یہ سب ٹریننگ باہر دی جاتی ہے. پولیس اسٹیشنز میں لائرس کو, نرسز کو, ڈاکٹرز کو سیف گارڈنگ کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو گارڈ دا سیفٹی آف اوور چائلڈ. وی نیڈ ٹو ٹریٹ پاکستان's children as if they were important, because they are important. That's it. Thank you so much. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنے ساری میرے دماغ میں سوال تھے اور چیزیں بھی تھیں, پرسپیکٹیوز بھی تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنے تھے, لیکن بالکل ہی جو ہے نا اس وقت دل بہت بھاری ہو گیا آپ کی پوری گفتگو سن کے. میں آپ کو 1 منٹ بات کاٹوں. دل کو بھاری ضرور, be with that, stay with that feeling and then let it pass. And when it passes, اس بھاری پن کو نا, وہ بھاری پن ایک انرجی ہے, انرجی ہے, فیلنگز آر انرجی. اس بھاری پن کو نا ایک نیوکلیئر انرجی بنا کے نا ڈائریکٹڈ ٹورڈز ورکنگ فار دا چلڈرن. ایکچولی I do a lot of work الحمدللہ in this section, اس لیے میرے دل کے بہت قریب ہے. اور I don't want to flaunt about it. No, please don't flaunt it, share it. Yes. We would love to hear it because it will inspire many others. I just want to share it کہ me being a teenager, میں بہت ینگ تھی when I had my first baby. اور اس عمر میں یہ فیصلہ کرنا کہ چائلڈ لیبر نہیں سپورٹ کرنا اور چائلڈ لیبر کے اگینسٹ جانا واز اے ویری بگ تھنگ. اینڈ میرے کیونکہ پیرنٹس یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں تو آئی واز آل الون. تو وہ ایک بہت بڑی میرے لیے چیز تھی, اور وہ صرف اسی لیے آئی کہ اس بات کا خوف تھا کہ ایک دن تو وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے اور پھر جواب دینا ہے اس چیز کا. اینڈ آئی نیو وٹ آئی واز ڈوئنگ. مجھے اپنے اندر کا جانور محسوس ہوتا تھا. میری آواز جب اونچی ہوتی تھی, میری زیادتی, میری ہر چیز مجھے نظر آ رہی تھی, اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ آئی ٹک دیٹ اسٹیپ. اور الحمد للہ آج بھی میں اس پہ کھڑی ہوئی ہوں. اندر سے جھنجھوڑ میں اس لیے زیادہ گئی ہوں بیکاز آف کورس آپ کا کہیں نہ کہیں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے ٹراما کے ساتھ, اور جب آپ وہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے کرتے اپنے ارد گرد بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پھر دوبارہ ریوائز ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اس لیے آئی سیڈ کہ میں بہت وہ ایموشنل ہو گئی تھی. لیکن نہیں, بہت موٹیویشن ملی ہے اور بہت اور مزید ہمت آئی ہے کہ کیا اسٹیپس لینے. مائنڈ میپ ایک پورا بن گیا آپ کی گفتگو سن کے. یہاں آنے سے پہلے تھوڑی سی میں ریسرچ بھی کر رہی تھی, اور اس میں BBC DW کی جو ڈاکیومنٹریز ہیں کچھ چائلڈ لیبر کے اوپر, اس میں یہ جو آپ کے پرفیومز ہیں, جو ہم پرفیومز وغیرہ یوز کرتے ہیں بڑے ہائی اینڈ برانڈس کے اور لگژری برانڈس کے, اس میں دیر از اے اسپیسیفک آئل جس فلاور کا یوز ہوتا ہے, اٹس جاسمن, ایجپشن جاسمن. اور اس کے اوپر پوری ڈاکیومنٹری تھی کہ کیسے 5 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچے رات کے اندھیرے میں اسٹارٹنگ فرام 3 o'clock جاتے ہیں اور وہاں پر وہ فلاور پکنگ کرتے ہیں جہاں پہ کیڑے بھی ہیں, پیسٹیسائڈز وغیرہ بھی ہیں. اور وہ پوری اس پہ تھی ڈاکیومنٹری کہ اس کے اوپر ان بچوں کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے, ان کی آنکھیں خراب ہو رہی تھیں اور صحت. اور اس 7 گھنٹے کی پکنگ کا $1 ملتا ہے ان کو. اور اسی طرح مڈکاسکر میں یہ جو ہمارے وہ فیس لفٹنگ کے جو ٹولز اب آج کل بڑے فیمس ہوئے ہیں روز اسکواٹس کے نام سے, جس میں وہ آپ اینٹی ایجنگ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ آپ نے کرنی ہے اپنی مارننگ روٹین میں لفٹ کرنے کے لیے. یا تو وہ خاص اسٹون ہے روز اسکواٹس کے نام سے. ادھر مڈکاسکر میں اٹس ویری فیمس وہ اسٹون. تو وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح پورا وہ ڈاکیومنٹڈ تھا کہ کس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں اسٹارٹنگ فرام 7 till 14 and then 18 یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹون کا کام ہے مائن میں جا کے آپ وہ توڑتے ہیں, اٹس سو ڈینجرس, وہ کلیپس ہو جاتی ہیں, گر جاتی ہیں.
اسی طرح مائکا ہے جو ہمارے میک اپس میں یوز ہوتا ہے, شمر کے لیے یوز ہوتا ہے, آپ کے بلشز میں یوز ہوتا ہے. وہ سارا جو مائکا کے جو اسٹونز ہیں مائننگ بچے ہی جا کے میجرلی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بہت ساری یس ایون کارپیٹ ہے, کپڑوں کے آپ کے بہت بڑے بڑے جو برانڈز ہیں ان کے اندر چائلڈ لیبر بڑی شدید حد تک انوالوڈ ہوتی ہے. اور اس سب کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو ابھی ہم رو رہے تھے کہ بھئی یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے, لیکن یہ تو گلوبل مسئلہ ہے. اینڈ بات میں نے یہی کرنی تھی لیکن وہ آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ کیوں نہیں پھر آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اس تکلیف کے ساتھ یہ پوسٹ لگاتے کہ میں وہ لگزیریس برانڈس کے پرفیومز نہیں یوز کرتی, کیونکہ اس میں بھی کسی بچے کا ہاتھ ہے, اس میں بھی کسی بچے کی آنکھیں انویسٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ اس نے اپنی آنکھیں اس نے کھو دی ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں, اپنے ہاتھ, یہ سب اس نے گوایا ہے, وہ بچے کی جان چلی گئی ہے. چاہے وہ پرفیوم ہے, چاہے وہ میک اپ ہے, ہم فوراً غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے چیزوں کو بین کر دیتے ہیں بڑی لمبی لسٹ لگا کے, لیکن یہ بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اس طرح سے اگر دیکھیں. ثانیہ پلیز وہ لسٹ ہمارے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ آپ ہم المورید کے ذریعے جب مجھے بھی ملے گی نا, ہم سب کو ایک شیٹ پہ دے دیں وہ لنکس پرنٹ کر کے نا, تو اس کے بعد ہاں ہم سب پھر اپنے سوشل میڈیا پہ اور وی لنکس چیک کر کے ہم بھی شیئر کر سکتے ہیں. یس اینڈ ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ آئی تھنک میں نے شاید پہلے بھی یہاں ڈفرینٹ کسی سیشن میں بات کی تھی کہ وی لیک اے لاٹ آف مورل کیپٹل ان آر سسٹم, کیونکہ شاید اگر وہ بڑھنے لگ جائے گا تو پھر احساس ہوگا, کیونکہ سوشل سائیکالوجی میں بھی پرابلم تب تک پرابلم نہیں ہے جب تک آپ کو اس کی سنگینی یا آپ اس کو اکنالج نہ کریں کہ یہ پرابلم ہے. تو کیونکہ ہمارا موسٹلی ہم دیکھتے جو ہیں ویزیبلی وہ گھر میں میڈس کو زیادہ دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, ہم ان اداروں سے کنیکٹڈ نہیں, ہم سن لیتے ہیں یا کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لی, لیکن ہمارے ہر نیکسٹ ڈور آپ کھولیں تو وہ چائلڈ لیبر, میڈز یا بچے, بوائز گرلز دونوں اس فارم میں ہم دیکھتے ہیں. تو ادھر یہی ہے کہ وہ اتنا نارملائز ہے کہ ہمیں وہ اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا سیریس میٹر ہے, اور ہم اس کو نارمل لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹس اے گریٹ انیشیٹو, پیار سے بولیں لیکن میک دا ادر پرسن فیل concerned or not exactly embarrassed, but what you're doing. It's uncomfortable for us to bring someone else out of their comfort zone as well. It's easier کہ میں اپنا کھانا کھاتی رہوں, وہ اپنا کھانا کھاتے رہیں, میں اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ اس بچی کو پناہ دے. بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں تھوڑا سا, اور کسی اور کو احترام کے ساتھ تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون کو چیلنج کرنے دیں. یہ معاشرہ ہمارا نا بہت ایک سنگین لیول تک بیمار ہو چکا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. دیکھیے یہ ایک عام چیز نہیں ہے کہ ہم ایک اونٹ کے بچے کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں غصے میں آ کے کہ وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا. جتنا میرا دل بچوں کے لیے ٹوٹتا ہے اتنا ہی جانوروں کے لیے بھی ٹوٹتا ہے کہ اس ملک میں ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ایک عکس ہیں ہمارے اپنے آپ کا. تو دیکھو باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا برا بھلا, اور یہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنلز ہیں یہی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کام کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن کم از کم ان کے عوام میں اتنی صلاحیت ہے اور شعور ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے بچے یا جانور کے ساتھ برا کر رہا ہوگا, درخت بھی کاٹ رہا ہو, تو وہ شور مچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ مت کرو, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. میں ایک چیز اور آپ سے آئی ووڈ لائک ٹو نو, آپ اس پہ کیا سوچتی ہیں. مجھے لگتا تھا, اب میں کنفیوز ہوں, مجھے لگتا تھا کہ شاید تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو اویئر کرتی ہے, بدل دیتی ہے, آپ کو اپنے اس پری فرنٹل کارٹیکس سے جوڑ دیتی ہے جہاں پہ آپ نے ریشنل تھنکنگ کرنی ہے. لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو یہ جو آپ کے رورل ایریاز ہیں ادھر تو چلیں یہ آپ کا جاگیردانہ نظام ہے, تو ادھر وی آل نو کہ کتنا ظلم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اربن میں بھی دیکھیں تو یہ پڑھے لکھے, ڈگری, PhD, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک عام انسان کے لیے بڑی کویشچنیبل سی بات ہے, پھر کون سی تعلیم ہے جس کے لیے جج کے گھر میں ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں تعلیم کیا ہے,
یہ جو ہم ابھی ویسٹرنائزڈ فارم آف ایجوکیشن دیکھتے ہیں اسکولوں میں بیٹھنے کا، یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آئی، جب آپ کو فیکٹری میں مشین چلانے کے لیے کاشتکار چاہیے تھے، مزدور چاہیے تھے. اس سے پہلے کہ تعلیم کیا تھا؟ اس سے پہلے 1 to 1 ایک استاد ہوتا تھا جو آپ کو یا استانی ہوتی تھی جو آپ کو تعلیم دیتی تھی، آپ کو تربیت دیتی تھی، آپ کو تہذیب سکھاتی تھی، سیوک سینس سکھاتی تھی، اچھا سٹیزن ہونا کیا ہوتا ہے، اچھا شہری ہونا کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھی عورت، اچھا آدمی، اچھا انسان ہونا کیا ہوتا ہے. اس نالج کے ساتھ میرے ایک ماموں ہیں جو ایک مدرسہ ہے فرنگی محل، ان کے ابا جو تھے ان کے فاؤنڈر ممبر تھے، اور ان کا مدرسہ تھا فرنگی محل کا لکھنؤ میں. وہ 47 میں قائد اعظم کے ساتھ یہاں آ گئے تو وہاں پہ چھوڑ گئے سب کچھ اپنا. لیکن وہ مجھے بتاتے ہیں اپنے ابا کے مدرسوں کے تعلیم کے حوالے سے کہ اس وقت سائنس، حساب، تہذیب، تربیت، ہر چیز اس مدرسے میں دی جاتی تھی. بہت جس طرح ابن غزالی، ابن روم، ابن عربی، یہ ابن خلدون، یہ ہمارے گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام جو تھے، جنہوں نے الجبرا کا یا سرکمفرنس آف دی ارتھ کر دیا، یا کس قسم کی فلاسفیز انہوں نے نکالی. کیا ہو گیا ہے آج ہماری تعلیم کو کہ ہمارے اس طرح کے گریٹ اسلامک اسکالرز ہیں ہی نہیں. وہ اور تعلیم بھی کیا ہے؟ واٹ از دا پوائنٹ آف نالج؟ I'll give you one sentence. All true knowing is in the doing. Your knowledge is nothing if it is not being acted upon. All true knowing is in the doing. You can know child labor is bad. What are you doing about it? You can know medicine. Are you actually actively a doctor? Or are you doing nothing about it? ہم لوگ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دیکھیں ہمارے پہلے نوبیل پرائز جو تھے ڈاکٹر عبدالسلام، ہم نے ان تک کو نہیں آنر کیا کہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو کس چیز کے لیے نوبیل پرائز ملا تھا. انہوں نے کیا چیز ایجاد کی تھی جو کہ پورے گلوب کو، پوری دنیا کو کوانٹم فزکس کے حوالے سے اتنی ترقی، کیا چیز تھی وہ؟ We don't care. So I mean we are that person جو at the end of the day آپ جتنا مرضی نالج اکٹھا کر لیں، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ کسی ایک ٹاپک کا ہو، لیکن آپ کی جو شخصیت ہے نا وہ صرف ایک چیز سے پہچانی جاتی ہے، آپ کے عمل اعمال، آپ کے ایکشنز. اور میں کہتی ہوں، ہم کہتے ہیں نا ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کے پاس واپس جائے گی، سوائے ایک چیز آپ کی ہے، اور وہ آپ کی ہے آپ کے عمل اعمال، آپ کے ایکشنز. ہمارے ایکشنز چاہے اتنے ہی ہوں کہ ہم سلام کر رہے ہوں کسی کو، ہم جلال سانچ کے اندر جاتے ہیں، گارڈ باہر کھڑا ہوتا ہے السلام علیکم، یا ہم کس کو اسمائل دے رہے ہیں، کس کو نہیں اسمائل دے رہے، ہم کوئی بچہ آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے اور ہم اس سے بات کریں، ہم اسے کہیں تم کس چیز کا شوق ہے، تمہیں 1 2 آتی ہے، ABC آتی ہے، اچھا تمہیں میں چھوٹی سی کہانی سناؤں، کہانی سننے کا شوق ہے، ہاں چلو ہم دونوں بیٹھ کے ساتھ ایک بوتل پی لیتے ہیں. تو یہ مطلب آپ کے عمل اعمال کیا ہیں؟ Your actions, they are the only thing you have that are yours. This body is not mine. کب کینسر ہوا، کب ہارٹ اٹیک ہوا، یہ اس کی امانت ہے. میرا باپ میرا نہیں تھا، اس کی امانت تھی، اس نے مجھے 50 سال دیا الحمدللہ، اور اب پوری عمر اتنی پیاری یادیں دیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. میری ماں میری نہیں ہے، وہ اس کی ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن مجھے قرضہ واپس دیتے ہوئے میں نے پھر صرف الحمدللہ کہنا ہے. میری اولاد میری نہیں ہے، میرا شوہر میرا نہیں ہے، میرا گھر، میری گاڑی، کچھ میرا نہیں ہے، میرا ہے ہی نہیں. لت کیوں میں کسی چیز کے ساتھ لگاؤں سوائے اپنے عمل اعمال کے. That's it. So
our actions are something we should be super mindful about. And if you think about 5 random acts of kindness every day, they can be as simple as a smile, assalamu alaikum. کتنی خوبصورت چیز ہے السلام علیکم. آپ کسی کے اوپر سلامتی کی دعا آپ اس کو دے رہی ہیں. مطلب میں نہیں جانتی کسی کو, میں نے کسی کو السلام علیکم پتر, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس پتر کو سلامتی کی دعا دے رہی ہوں. وہ جواب میں مجھے اگر وعلیکم السلام کہے گا تو مجھے بھی سلامتی کی دعا ملے گی کہ میری خیر کی دعا ہے. میری خیر کیا ہے؟ میرے بچے, میرا گھر, میری فیملی, میرا اپنا آپ, اس سب کو دعا لگ رہی ہے السلام علیکم سے. سلامتی میری سلامتی کن چیزوں میں ہے؟ میری فیملی کی سلامتی میں, میرے اپنے آپ کی, میرے اپنے شفا میں, میری فیملی کی شفا میں, ترقی میں. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. تو I think this is the one thing I have to say is that, you know, just be mindful of your actions. Your actions are so powerful, and the smallest thing counts. ایک جو مجھے لگا کہ جس پہ بہت زیادہ اویئرنیس اور بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو ریپ جیسے سنگین گناہ کا جو اسٹگما ہے نا, وہ خاتون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حالانکہ میرے خیال سے جس طرح سے آپ نے اسٹیٹس بتائے ہیں, جو ہمارے ہاں حالات ہیں, بچے زیادہ سسیپٹیبل ہیں, زیادہ ونریبل ہیں, زیادہ ایسی سچویشنز میں ہیں اس پورے اسٹیٹس کے ساتھ, ایزی ٹارگٹ ہیں جو اس گھنونے اور اس بہت ڈیمیجنگ سچویشن کے اندر جا سکتے ہیں. ایک تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جینڈر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی ونریبلٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی اور بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسرا مجھے یہ بہت جو چیز ہٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جہاں پہ انڈر پریولیج لوگ ہیں وہاں پہ زیادہ بچے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ کا ورکنگ ہینڈ بن رہا ہے, آپ کا ارننگ ہینڈ بن رہا ہے. اب یہ بڑا وشس سائیکل مجھے لگتا ہے کہ یہ اویئرنیس کب تک آئے گی, کہاں جا کے ہمیں یہ حکومت ہوگی بیچ میں, یا ان کو خود کب احساس ہو سکتا ہے اس بات کا کہ کم بچے ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں, یا بچے کتنی بڑی ذمہ داری ہیں. یہ تو بہت بہت بڑا گیپ ہے. 2 باتیں. پہلے یہ کہ بالکل, اینڈ آئی لو پاکستان. میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین اور پاکستان کی وجہ سے ہوں. میری پیدائش لندن میں ہوئی, امی ابو وہاں رہ رہے تھے اس وقت, ہم ایکسپیٹس تھے, 20 سال تک وہ وہاں تھے. میں جب یہاں آئی تو 11-12 سال کی عمر میں تھی, اور میں پھر A-levels کے لیے واپس مجھے بھیج دیا گیا, A-levels اور باقی جو میری تعلیم ہوئی. ابھی ریسنٹلی بھی میں بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں گئی تھی 10 سال. لیکن میں واپس آئی, میں بار بار واپس آتی ہوں. میری خوشی اس ملک میں ہے. اگر مجھ سے کہیں بھی رہنے کو آپ دے دو نا, کہ آپ جہاں میں رہ سکتی ہوں, میں جہاں مرضی رہ سکتی ہوں, لیکن یہاں پہ میرا دل چاہے گا میں یہیں پہ رہوں. علی ریموٹلی کام کرتے ہیں, ایسا کوئی ان کی, ہم لوگ ایز اے فیملی شفٹ کر سکتے ہیں باہر, لیکن میری خوشی, میری خوشحالی, میرا دل ادھر ہے. اور اس ملک میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں, اعلیٰ ترین چیزیں ہیں. ہر ملک کی اپنی خامیاں ہوتی ہیں, لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی خامیاں کو پہچانیں اور اپنے آپ میں کم از کم ان کا ذکر کھلے عام کر سکیں. اگر میں اپنی خامیاں نہیں پہچانوں گی اور ان کو اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گی, یا سوچوں گی نہیں ان کے بارے میں, اویئرنیس تک نہیں لے کے آؤں گی, تو پھر میں ان کو ٹھیک کیسے کروں گی. پاکستان has possibly one of the largest numbers in the world for child rape. یہ ایک بیماری ہے, اور یہ جیسا آپ نے کہا, کیوں میں اکثر سوچتی ہوں, میں زیادہ تر بچوں کی خوشحالی میں اپنا فوکس ڈالتی ہوں کہ میں ان کو آگے کیسے لے کے جاؤں. Sorry, I want to add, it was number 6 till 2022. اب تو پتہ ہی نہیں. 148 out of 148 in safety for women. اینڈ آپ یہ اسٹیٹسٹک بتا رہی ہیں فار چلڈرن. اب آپ دیکھیں, وائی ریپ از این ایکٹ آف پاور, اٹس این assertion آف مائی پاور.
Most men who rape are deeply insecure men. उनकी इतनी शदीद इनसिक्योरिटी है कि उनको ज़रूरत है कि मैं अपना पावर असर्ट करूं. जब वो एक बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे की नज़ाकत उनको अट्रैक्टिव लगती है. क्यों अट्रैक्टिव लगती है? क्योंकि इट इज़ समथिंग that vulnerability, that innocence is something they can overpower. A woman is something they can overpower. हमारे यहाँ तो क्या, दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, even animals are raped. तो I often wonder of this animalistic need in a man. जानवर रेप नहीं करता, जानवर दूसरे जानवर पे जबर नहीं करता, इंसान ही करता है. तो मैं एक तो प्रिवेंटिव बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मर्दों के मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करें. इसका मतलब है उनकी बचपन से, अब जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रन फेंके जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, उनकी मेंटल हेल्थ पे अगर काम नहीं होएगी, वो उनके अंदर जो एक एहसास कमतरी है, जिसकी मैंने जिक्र किया ना पहले, एहसास कमतरी है इन बच्चों में, दैट will be very dangerous in the future. It is our job to work on prevention. लेकिन रेप कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से होती रही है, सदियों से, और ये रुकेगी नहीं. प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और प्रिवेंशन के बाद एक बार हो गया तो आपने अब क्या करना है, डैमेज कंट्रोल क्या है. अब इस बच्चे के साथ इसको हमने इसकी रियलिटी को रिफ्रेम कैसे करना है, ताकि इस बच्चे को एहसास हो कि इसकी ज़िंदगी इस हादसे से नहीं जुड़ी हुई, इसकी ज़िंदगी बहुत सारी और चीज़ों से जुड़ी हुई है, और इस हादसे के साथ जो ये जज्बात जुड़े हुए हैं, ये भी डाइवोर्स हो सकते हैं. जो कुछ भी हुआ मेरे साथ जब मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल की थी, उसके साथ जो भी जज्बात थे, शर्म, खौफ, गुस्सा, शर्म बीइंग ऑन द टॉप, बहुत अरसे तक मेरे साथ रहे, until I learned to divorce them. अब ये एक रेफरेंस पॉइंट है जो मैं लोगों को, जिस तरह आज मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ. इट्स अ स्टोरी दैट आई टेल विद नो फीलिंग अटैच्ड टू इट. आई हैव नो फीलिंग अटैच्ड टू इट, बट आई वर्कड हार्ड ऑन माई हीलिंग, एंड इट वॉज माई जिम्मेदारी, माई जॉब टू वर्क ऑन माई हीलिंग, टू फाइंड आउट कहाँ से मैं हील कर सकती हूँ, कैसे मैं हील कर सकती हूँ. लेकिन हर मुश्किल के साथ वो आसानी देता है. इसने 2 बार आपसे ये वादा किया है. आप आसानी पे गौर करके तो देखें कैसे वो उभर के फैलेगी आपके लिए, कैसे वो शिफा, इट विल जस्ट स्प्रेड इन योर लाइफ. एंड देन 31 times he has told you. That's another great tip he has given you. अरे भाई, कौन कौन सी नेमतों को जुटला रही हो आज बताओ. ये कौन कौन सी सांस, विनाई, वो तो अगर हम अपने जिस्म के ही हिस्सों के पुर्जों को, किडनीज, लिवर, हार्ट, सेल्यूलर फंक्शन तक ही रहें तो 1 करोड़ चीज़ें आ जाएंगी. उसके बाद हमारे रिश्ते, हमारा भरा हुआ पेट, हमारा सर पे छत, हमारी इज्जत, हमारी अहमियत, कितनी नेमतें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मतलब अगर जब मैं नेमतें अपनी गिनने लगती हूँ ना, तो बैकड्रॉप एक शुक्र की बन जाती है. उसके ऊपर फिर कुछ भी होए, उस बैकड्रॉप पे हादसात होंगे. अब्बू गुजरे, मुझे गम हुआ, मुझे अब्बू याद आते हैं आज ही बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा बैकड्रॉप शुक्र का है, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग ना तो शुक्र में चला जाता है कि यार शुक्र है मुझे ऐसा बाप मिला, 50,000 तेरा शुक्र है. आपको मैंने आपकी चीज़ आप वापस हुई, थैंक यू. दो thank you for what you gave me, Allah. Thank you for the memories I have of this man. Thank you for keeping him alive in my DNA, in my blood, in my heart. He's with me all the time. तो वो इंतकाल एक ट्रांसफ़र है. कितना प्यारा लफ्ज़ है. तो ये जब हम शुक्र को बैकड्रॉप बनाएंगे ना, तो हमारे अंदर का सर्जन भी वो काम कर सकेगा जो उसको करना चाहिए, खुद ही ऑन ऑटोमेटिक. जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, मैं तो मतलब बहुत आपसे इंस्पायर, और आपकी पूरी स्टोरी जो मतलब ये तो आपने कहाँ से आप किस तरफ मुड़ गई, और आप इस्लाम पे भी और बच्चों पे भी, मतलब मुझे याद है जो आपके ड्रामे इतने बोल्ड हम देखा करते थे, और एकदम वो नादिया और ये नादिया, तो मतलब मेरे लिए बहुत ही एक चीज़ थी कि मैं मिलना चाहती थी कि, और फिर आपकी बीमारी का जो आपने बताया,
تو ایک گھر بیٹھے ہوئے جیسے میرے جیسی ایک ہاؤس وائف، مطلب آپ نے نکلنے پہ مجبور کیا کہ میں آپ کی بیماری کی سٹوری سنتی ہوں یا میں آپ کی باقی جو آپ بتا رہی تھی، اور آپ کس طرح ہر چیز میں سے اللہ نے آپ کو نکالا، اور پھر اللہ نے آپ کو اپنا آپ دیا کہ نادیہ میری طرف آؤ، جو سب سے بڑی مطلب ایک بات تھی. اور یہ جو اتنی پاورز اب آپ میں آ گئی ہیں، وہ میرے خیال سے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کہ مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بچوں کے لیے، ان کے ہمارے لیے مطلب اب اس ایج میں بھی آپ اتنی ایک مطلب میں بتا نہیں سکتی کہ مطلب میں صرف آپ کے 1-2 پروگرام سنے اور مجھے تھا کہ میں جا کے ملوں اور میں ساتھ کچھ بھی جو میرے سے ہو سکے میں ضرور نادیہ کے ساتھ، مطلب کبھی کوئی اس طرح کا کام جو اب ہم سے لے سکیں تو پلیز آپ نے یاد رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ جو کام کر رہی ہیں مطلب میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں. نہیں میں کچھ بھی نہیں کر رہی، میں نہیں، بالکل بھی نہیں. میں اپنے لیے کرتی ہوں، اور یہ ہر ایک تو وہ صراط المستقیم ہے جو انہوں نے فرائض ہمارے دیے ہوئے اماں کو، لیکن اس کے علاوہ ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل صراط المستقیم ہے. وہ آپ کو خود دکھاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے. وہ بچپن سے میرا بچے تھے اور بچوں کے ساتھ کام کرنا تھا. جہاں تک کینسر کا وہ بھی نا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بیمار ہوئی اور اس نے شفا دی مجھے اور آسمہ نبیل کو ساتھ ہی. اس کو دوبارہ وہی کینسر ہوا جو مجھے ہوا، ہم دونوں ساتھ ہی بیمار ہوئیں، وہی دوائیاں، وہی ٹریٹمنٹس. آج میں یہاں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ تو میرے میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے دوائی دی اور اللہ نے مجھے شفا دی. اللہ کو کوئی کام تھا میرے سے، باقی شاید وہی ہے کہ جب تک اگر اس نے آپ کو سانس دیا ہوا ہے تو کوئی کام ہے اس کو آپ سے ابھی بھی. ایسے نہیں اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا، مجھے زندہ رکھا ہوا. تو وہ تو بس یہ تھا کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ریسٹلیس بے چین روح تھی، بے چین روح کو اس نے روک دیا کہ اچھا تو اس نے میرے دل میں بہت بار یہ بات کی تھی، میری طرف رجوع ہو جا، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. نہیں آئی ابھی بھی پوری طرح. ابھی بھی بہت سارے قدم ہے جو میں نے اس کی طرف اٹھانے ہیں، جو مجھے پتہ ہے. مجھے پتہ ہے نا میں اپنا منہ کب موڑ رہی ہوں، میں کہاں پہ شرک کر رہی ہوں ہوم ورک سے. مجھے پتہ ہے میرا یہ جو ایک رشتہ ہے انڈسٹری کے ساتھ، ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ، یہ کب تک رہے گا، کہاں تک رہے گا. یہ بھی میرا ایک یہ مقابلے میرے اندر کی جہاد کہاں تک لے کے جائے گی، میں کہاں فیل ہوں گی، کہاں پاس ہوں گی. یہ میرا سفر ہے اور میں بہت بار فیل ہوتی ہوں. لیکن میری ایک ٹیچر نے مجھے کہا تھا دیر از نو سچ تھنگ ایز فیلئر، دیر از اونلی فیڈ بیک. تو مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے. بٹ آپ جب طے کر لیں گی کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ہاؤس وائف ہونا بھی بہت بہت محنت کا کام ہوتا ہے اور بہت صداقت کا کام ہوتا ہے. اور آپ کو بہتر پتہ ہے ہاؤس وائف ہونے کے تحت کہ ممتا کیا چیز ہوتی ہے، نرچرنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو جب آپ تیار ہوں گی ان بچوں کو بیٹھ کے، چاہے وہ ٹوڈلرس کو آپ کہانی سنا رہی ہیں، چاہے آپ کھانے کے وقت پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہی ہیں، ان کو لگے گا وہ خالہ آئی ہیں کھانا کھانے ہمارے ساتھ، وہی بہت بڑی بات ہوئے گی ان کے لیے. اور جب آپ کرنا چاہیں گی نا تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گی کہ میں کیسے کروں. جب آپ کرنا چاہیں گی آپ خود ہی کریں گی. آپ مجھے کہیں گی کہ کب آؤں، مجھے دن بتائیے، میں آؤں شاید آپ کے ساتھ کہ نہ آؤں کہ پہلے دن آ جاؤں یہ وہ، اور پھر میں نے دوبارہ آنا ہے صرف. اور میں کہتی ہوں صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سب کو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی 2 ہفتوں میں ایک بار خالہ آ رہی ہیں یا آپا آ رہی ہیں کھانا کھانے ہمارے ساتھ یا کہانی سنانے ہمیں. یا بیبیز جو ہوتے ہیں نیو بورن بیبیز، وہ کار سیٹس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہیلپر ہوتی ہیں روم میں. تو اگر آپ نے صرف ان کو اٹھانا ہے تاکہ ان کو وہ ہیومن ٹچ مل جائے اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا ہے، اور وہ دیکھتے رہیں گے ٹک ٹکی باندھ کے آپ کی آنکھوں میں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی نہیں دیکھتا، وقت نہیں ہوتا اس بیچاری کے پاس. کتنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، نیپی چینج کرنا ہے، نہلانا ہے، دھلانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک نیا بچہ آ رہا ہے. ایک ہماری بچی آئی تھی 10 دن کی وردہ، اس کا سر کٹا ہوا تھا نا، تو اس کو وہاں سے اس کی ماں نے اس کو
کاٹ کے اس کے سر کو زندہ دفنانے کی کوشش کی, تو اس کے ہمسائے اس کو میں ہسپتال لے گئے. وہ اس کو جب آئی ہمارے پاس موٹی موٹی اسٹیچز تھیں اس کی یہاں پہ, اس کو پیچھے کر کے یوں 10 دن کی تھی, یوں کر کے لٹاتے تھے تاکہ پس نہ پڑے. آج وہ الحمدللہ ماشاء اللہ اڈاپٹیڈ ہے, اس کی ماں ڈاکٹر ہے, اس کی آواز بھی ٹھیک ہے, گولو مولو سی پیاری سی ہے وہ. تو وہ اب دیکھیے اس کے کام جو ہوتے ہیں نا, میں اکثر سوچتی تھی یہ کیوں تشدد ہوتا کیوں ہے ان کے اوپر, آپ اجازت کیوں دیتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. یہ ہماری آزمائش ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دس, ہو کیوں رہا ہے, تم کیوں نہیں کچھ کر رہے اس کے بارے میں, تم کیوں بیٹھی ہوئی ہو. چاہے آپ یہی کرو کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرو کہ وہ کچھ کریں اس کے بارے میں. اور چاہے سوشل میڈیا جتنی بڑی کرس ہے اتنی بڑی نعمت بھی ہے, جیسے آپ اس کو استعمال کریں, یوز اٹ. لاسٹ کویشچن یا پھر آپ اس کے اوپر ضرور کچھ اپنے کامنٹس کریں یا آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں. وی آر موونگ ٹورڈز نیو پینڈیمک, بڑی تیزی سے ہم خود بھاگ کے جا رہے ہیں اس کی طرف, جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, جس میں آپ کنٹینٹ کی خاطر اپنے بچوں کو ڈسپلے کرتے ہیں, یو شو دیم, اینڈ ان فیکٹ بہت کچھ اسکرپٹڈ بھی ہوتا ہے جس میں آپ پورا گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے ایسے کرنا ہے فار ویوز, لائکس اینڈ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکے. یہ آپ کو ہر طبقے میں اب آپ دیکھ سکیں گے کہ نظر آئے گا, ایلیٹ میں, میڈیوکرز میں, لوور کلاس کے اندر, یہاں تک کہ جو بالکل ہی اب جھگیوں میں رہتے ہیں, کیونکہ موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے, سیل فونز اور انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو اب اکثر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں وہ دکھا رہے ہیں جیسے مائی ڈیلی روٹین ہے یا ولاگ ہے, جس میں وہ بچے یوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اب یہ کہنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ رونا ہے, یا کیونکہ جتنا زیادہ اس طرح کا کانٹینٹ آئے گا, ہاں اسکرپٹڈ بھی ہوتا ہے تو, اور وہ آلموسٹ سب کچھ اسکرپٹڈ ہی ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر, کہ آپ وہ دکھا سکیں. سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا, اور شاید میں آئی ووڈ لائک ٹو سے ادھر میں تھوڑا سا بینیفٹ بھی اس چیز کا لینا چاہوں گی کہ کبھی کبھی آپ شاید انجانے میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی لائف دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میری لائف ہے یا میرا ولاگ ہے, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ اپنے بچوں کو بھی کیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ, بیکاز دس از سم تھنگ نیو جو اب ہمارے سامنے اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. دیکھیے یہ انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھ لیا. میری 4 سال کی بیٹی ہے, میری بیٹی میری خوشی ہے, ہمارے گھر کی رونق ہے, ہر چیز ہے ہمارے لیے. اب میری جو سوشل میڈیا فیملی ہے نا, جب مجھے کینسر ہوا, میری سوشل میڈیا فیملی واز دی اونلی تھنگ آئی واز ان ٹچ وتھ, کیونکہ میں آئسولیشن میں تھی. جب میں کومے سے باہر آئی ہوں, وینٹیلیٹر سے اتری ہوں, تو میں آئسولیشن میں تھی اور صرف میری انسٹاگرام فیملی تھی میرے ساتھ. اور کیا مجھے دعائیں ملی, کیا انہوں نے مجھے اٹھا کے رکھا. میں حیران ہو گئی کہ غیر اتنا اٹھا کے رکھتے ہیں. آئی لو یو, تھینک یو. آپ لوگوں کی وجہ سے میں آج یہاں زندہ ہوں, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. الحمدللہ ہم دونوں نے پھر دیکھو ایک دوسرے کو کیسے کیا, اور یہ سوشل میڈیا کی خوبصورتی ہے. اور یہ اس لیے میری سوشل میڈیا فیملی آپ میرے لیے بہت اہم ہو گئی. تو جب میری بیٹی ہوئی, اور میں نے اس حوالے سے بہت گفتگو اڈاپشن کے حوالے سے بھی کی کہ یہ میرے لیے ضروری کیوں تھا, کیونکہ میری یہ چوائس سے نہیں ہوا, یہ میرے دل میں, یہ کہ جس طرح ان پلانڈ پریگننسی ہوتی ہے, میرے دل میں نور آئی ہے اور اللہ نے ڈالی ہے, اس کو میرے دل میں ڈالا ہے اور میرے دل سے وہ آئی ہے. وہ جو ایک مرحلہ تھا, جب میں آپ کو کسی دن کہانی سناؤں گی اس مرحلے کا, تو میں نے بہت شیئر کی نور کی باتیں. نور کو جب بینائی آئی, کیونکہ جو نابینا تھی جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, اس کی بینائی کا آنا, اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بہت شیئر کی. میرے میاں اور میری ساس مجھے ہمیشہ کہتے تھے میرا بڑا بیٹا نظر لگتی ہے, نظر لگتی ہے, نظر لگتی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ بیمار ہوئی تو میں نے کافی میں نے کہا اچھا میں اب نہیں کروں گی, میں اس کو نظر میں نہیں لے کے آؤں گی. پھر 2-3 لوگوں نے بھی کہا کہ ہر قسم کا انسان ہوتا ہے بھائی, سوشل میڈیا پہ تم سیف گارڈنگ کی بات کرتی ہو اور پھر تم اپنی بیٹی کو اس کی ویڈیوز دکھا رہی ہوتی ہو, یہ وہ. تو میں خود اس چیز کی گنہگار ہوں. میں سوچتی ہوں میں نے کیوں نور کی چیزیں, میں آئی وانٹ ٹو شیئر ایوری تھنگ گڈ ان مائی لائف ود مائی سوشل میڈیا فیملی. I want to share everything good. I love them and I want to share my daughter with them. I shared my sons with them. But
Is it safe for my daughter, for me to selfishly share her? گھر آ کے مل لیں. تو اس سوال کو میں نے بھی اپنے آپ سے پوچھا. میں نے لائکس کے لیے نہیں کیا, میں نے کسی ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے لیے نہیں کیا. میں محبت کرتی ہوں اپنی سوشل میڈیا فیملی سے بہت زیادہ, اور ان کی میں شکر گزار ہوں, اور میں ان کے ساتھ یہ اپنا سب سے قیمتی تحفہ شیئر کرنا چاہتی تھی. لیکن کیا یہ اس تحفے کے لیے مناسب تھا؟ نہیں. تو میں نے خود اب اس بات پہ بہت غور کرنے کے بعد نور کا بہت, میں ابھی I'm very careful now, and I want to be even more careful and mindful about it. کبھی کبھار ہم پیار محبت میں چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ بہت بہت زیادہ گندے لوگ سوشل میڈیا, پورا ڈارک ویب ہی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو you cannot be too careful. You cannot be too careful. اب you have اب تو خیر آپ کے پاس سائبر کرائم آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ ویجیلنٹ زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد اور ہمیں مزید اور اویئرنیس پھیلانی ہے اس پہ, اور ویجیلنٹ ہونا, مزید اور ویجیلنٹ ہونا ہے. جہاں تک یہ ہے لالچ, یو کی ناٹ اسٹاپ لالچ. چاہے وہ لوگ ہیں جو بچوں کو گھروں میں کام کروا کے ذرائع آمدنی بنا رہے ہیں تاکہ وہ خود ان کو کام نہ کرنا پڑے, یا وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچوں کے ذریعے مونیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو. آپ صرف اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. آئی مائی سیلف ڈونٹ نو کہ اس لیبر کے خلاف لاز کیا ہیں باہر کے ملکوں میں بھی اور ہمارے ملکوں میں, لیکن اویئرنیس سے ہم ضرور شروع کر سکتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ود اویئرنیس, کیونکہ ابھی تو ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے اتنا, تو ابھی تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایز ویل اینڈ انکلوڈ اٹ. اینڈ آئی شوڈ آلسو, جب بھی میں آئندہ سے, تھینک یو سو مچ, آئندہ سے جب میں بھی بات کروں گی اس پہ کہیں بھی, تو آئی ول انکلوڈ اٹ ان چائلڈ لیبر کے. یہ بھی ایک ذرائع آمدنی بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو, اس سے خبردار ہو جائیں. اور لوگ کئی کبھار معصومیت میں بھی کر لیتے ہیں کہ دیر از نو ہارم. اویئرنیس کی بات ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ نور کی تصویریں لگا کے میں واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ, تو یہ ہے. تھینک یو.